تیار نہیں ہے، کیونکہ جیسے اقتدار ایک نشہ ہے نا، تو مالدار بننا بھی ایک نشہ ہے. لوگ مالداری میں کچھ بھی کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر تم اس سے بعد نہیں آؤ گے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ارے اتنا زیادہ کیوں بھائی؟ سود کی وجہ سے کہہ رہے کہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. 33 مرتبہ، صرف ایک درہم کھا لیں گے تو 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ. اگر اتنا بڑا کیا پرابلم ہے اس کے اندر کہ زنا سے بھی بڑا ہے. ایک آدمی زنا کرتا ہے تو اس کو ایڈز کی بیماری لگتی ہے، وہ ایک دو عورتوں کو خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو خراب کرتا ہے، کچھ معاشرے کو خراب کرتا ہے. لیکن سود کھانے والا اگر ہندوستان میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، افریقہ کے اگر 20,000 بچے مال نیوٹریشن میں اگر مرتے ہیں تو یہ سود کی وجہ سے ہے. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ ہے سود کا نقصان، یہ ہے سود کا نقصان. آپ یہاں پر اگر کوئی سود کھاتا ہے، افریقہ کا بچہ اگر مرتا ہے، قیامت میں کہیں اس بچے کا گناہ ہمارے سر پہ نہ جائے. کیا نہیں ہوا 2008، 2009، 2010 وہ سود سے چلنے والے اداروں نے کیا دیا؟ اس آزادی نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ نہیں. ہندوستان میں 2008 کی رپورٹ پڑھ لیجئے آپ. ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان نے خودکشی کر لی. ہندوستان کے اخبارات، ہندوستان میں آپ گوگل میں جا کر پڑھ لیجئے. ایک دن میں نہیں، ایک دن میں دو نہیں، ایک گھنٹے میں دو. ایک دن میں 48 کسان خودکشی کر رہے ہیں. اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو سودی کاروبار چلاتے ہیں. آج 155 کنٹریز دنیا میں. جواہر لال نہرو نے کہا تھرڈ ورلڈ کنٹری کا انہوں نے ٹرم انہوں نے کوائن کیا تھا. یعنی کہ مطلب ہے تھرڈ ورلڈ کنٹری کس کو کہتے ہیں؟ جو سود کی وجہ سے پچھڑ گئے. آج 155 کنٹریز سود کی وجہ سے پچھڑے ہوئے ہیں. 207 سے بھی بہت زیادہ ممالک کی تعداد بتائی جاتی ہے. تصور کیجئے کہ 155 کنٹریز آج سود کی وجہ سے پچھڑے ہوئے ہیں. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب ریسیشن آیا، ریسیشن کا مطلب ہوتا ہے products are there but there is no buyer to buy it. انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے products are there but they are very expensive. credit crunch کا مطلب ہوتا ہے projects are there but there is no financer to finance it. جب ریسیشن آیا، معاشی بحران آیا، کئی شریف لوگوں کو جیلوں میں جانا پڑا. کئی لوگوں کے چیک باؤنس ہو گئے. آن کے آن میں خوشی کے گھرانے افسوس میں بدل گئے. کئی بچے یتیم اور نادار ہو گئے. کئی عورتیں بیوہ ہو گئی کیونکہ قتل و غارت گری کا ایسا ماحول بچا. ایک آدمی اپنے گھر میں بھی آج چین سے نہیں رہ سکتا. جو سود کھانے والا ہے وہ قرضداروں سے بچتے ہوئے گاؤں کے اندر چھپ کر زندگی گزار رہا ہے. وہ اپنے گھر میں سکون سے لائف بھی نہیں گزار سکتا. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ سود کو اللہ مٹا کر رہیں گے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھا کر رہیں گے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناشکرے کو اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. کیا ہم ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہونا پسند کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. bloomberg.com کے مطابق جب ریسیشن آیا تو اس وقت پر ہر 10 منٹ میں ایک آدمی کی جاب چلے گئی. اس کے ذمہ دار کہتے ہیں آج کے لوگ بھائی مسلمان امپلائمنٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے، مسلمان امپاورمنٹ کے بارے میں بات نہیں کرتے. تم نے کون سا امپلائمنٹ، تم نے کون سا امپاورمنٹ؟ ہر 10 سیکنڈ میں ایک کی جاب چلے گئی. یہ سود کی وجہ سے، یہ سود کی وجہ سے. اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں صدقہ، آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے کہ صدقے کو ہم بڑھا کر رہتے ہیں. تو صدقے کے بارے میں یعنی کہ فی الوقت پوری دنیا جس وقت پر ریسیشن آیا تو اس وقت پر مال جو تھا $65.61 ٹریلین، اس میں سے 2% حصہ 7 بلین انسانوں میں سے 50% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 10% لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 1% کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، 0.15 کے ہاتھ میں 2/3 کرنسی رکھی ہوئی تھی. باقی کے 99.85 لوگ 1/3 پر لائف گزار رہے تھے. سود کی وجہ سے نقصان ہوا، بہت سارا نقصان ہوا. اس کے مقابلے میں صدقات، اگر یہ دنیا کے 0.15 لوگ اپنے مال میں کا اگر وہ 10% نکال دیں 155 کنٹریز سود سمیت آزاد ہو جائیں گے. اگر یہ اپنے مال میں کا
5% نکال دیں گے خیرات کے طور پر 133 کنٹری سود سے آزاد ہو جائیں گے. اگر اپنے یہ مال میں کا 2.5% نکال دیں گے پوری دنیا بلو پاورٹی لائن ہے, ابو پاورٹی لائن ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سود کے نقصانات سے بچائے اور اچھے معاشی اعتبار سے جو کمپنیاں کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اگر کچھ کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یقیناً کریکشن کر کے اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you very much, brother, for throwing light on the topic, interest-free world, need of the earth, supporting your talk with the references from authentic hadith and Quranic verses, and also with the statistical data of the country.